تم پہ مرتے ہیں ہم مر جائیں گے، یہ سب کہتے ہیں ہم کر جائیں گے، چٹکی بھر سندور سے تم اب یہ مانگ ذرا بھر دو، کل کیا ہو کس نے دیکھا، سب کچھ آج ابھی کر دو، ہونا ہو سب راضی، دل راضی رب راضی، پاس آؤ گلے سے لگا لو۔ تم یہ واحد گانے سننا بند نہیں کر سکتے؟ جب بار بار یہی سانگ ریوائڈ ہوا تو وہ ضبط کھوتی جھنجھلا اٹھی تھی۔ کیوں؟ یہ سانگ سن کر تمہارے جذبات مچل رہے ہیں؟ اس کی بے شرمی سے کہنے پر اس کے رخسار نہ چاہتے ہوئے تب اٹھے تھے۔ بکواس بند رکھو اپنی، میرے جذبات تمہارے جذبات کی طرح نہیں ہیں، اتنے اتھرے نہیں ہیں، وہ گہرے طنزی انداز میں وار کرتی ہوئی بولی تھی، اور یہ تمہاری مجبوری ہے کہ ان اتھرے جذبات کو تمہیں برداشت کرنا پڑے گا۔ اس نے معنی خیز لہجے میں بے باکی سے کہا تو اس کا چہرہ فطری حجاب کے باعث سرخ ہونے لگا تھا۔ تم انتہائی واہیات انسان ہو، وہ مٹھیاں بھیجتی شرم اور غصے کی ملے جلے کیفیت میں بولی تو اس نے بائیں آنکھ زور سے دباتے ہوئے ہانک لگائی تھی۔ پاس آؤ گلے سے لگا لو۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ رد عمل دکھائے گی تو وہ زیادہ زجر کرے گا، اس لیے سرخ چہرہ لیے ونڈو کی جانب موڑتی ہوئی خود کو بے نیاز ظاہر کرتی بیٹھ گئی تھی، لیکن اس کے مسلسل ایک ہی فکرے کی گردان نے اس کی دھڑکنوں کو 400 کی سپیڈ پر دوڑائے رکھا، اور یہ بات وہ بخوبی جانتا تھا، تبھی وہ پورے راستے یوں ہی ستاتے ہوئے اپنے پچھلے 2 دنوں کی کوفت و بیزاری کا بدلہ لے رہا تھا، یہ جانے بغیر کہ دونوں کو یہ بدلہ لینے والی روش انہیں کس مقام تک لے جائے گی۔ ہم کو ہم ہی سے چرا لو، دل میں کہیں تم چھپا لو، ہم اکیلے کھو نہ جائیں، دور تم سے ہو نہ جائیں، پاس آؤ گلے سے لگا لو، پاس آؤ گلے سے لگا لو۔ دیدوں کا پانی مر گیا ہے، ذرا ختم ہو گیا ہے جو اس موئے مونسون سے آنے کے بعد شرم بھی کہیں بیچ کھائی ہے۔ بی بی 3 بھائی ہیں تمہارے گھر میں۔ وہ جو پورا راستہ انہی لفظوں کو سنتی آئی تھی، اس کی زبان پر بھی بار بار یہی لفظ آ رہے تھے جو اس کے قریب بیٹھ کر سبزی بناتی قدسیہ بیگم کی سماعتوں کے نظر ہوئے، اور پھر اسے 2 ہنٹے رسید کرتی وہ شروع ہو چکی تھی۔ وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی کہ انہیں کیا ہو گیا ہے؟ شرم نہیں آتی بھائیوں کے ہوتے ہوئے میاں کو بار بار گلے سے لگانے کا بلاوا دیتے ہوئے؟ بی بی اتنے ہی گلے سے لگنے کا دل کر رہا تھا تو اپنے گھر سے ہی نہ نکلتی، ہم سے تب مل لیتی جب گلے لگانے سے دل بھر جاتا۔ وہ جو شروع ہوئی تو اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا تھا۔ وہ جو بار بار ہاتھ ہلاتی کچھ بولنے کی صحیح کر رہی تھی، اب لب کھولتی مگر وہ سنتی تب نہ۔ اچانک کسی کے خیال کے تحت سے اس نے ہلکی سی گردن گھمائی تو اس کا دل چاہا وہ زمین میں کہیں غائب ہو جائے، کیونکہ اس کے کمرے کے دروازے کی چوکھٹ پر کھڑا حمیر ہنسی روکنے کی ناکام کوشش میں سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ اس کا چہرہ سبکی کے احساس سے سرخ پڑنے لگا تھا۔ بس کر دیں اماں پلیز، اس نے نان سٹاپ بولتی ماں کے سامنے ہاتھ باندھتے ہوئے کہا۔ اس شخص کی نگاہیں اسے بہت بری لگ رہی تھی۔ ہاں تم لوگ کھلے عام کچھ بھی کہتے رہو، بس اماں کچھ نہ بولے۔ اماں الٹا شوقی لہجے میں جھاڑتی ہوئی اٹھ کے کچن کی جانب چلتی تھی، جبکہ وہ خود پہ قابو پاتی اٹھی تھی کیونکہ اس کے سامنے وہ اپنی کمزوری ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ اماں پاپا کے کمرے کی طرف جا رہی تھی جب مزے سے کھڑے حمیر اس کا بازو کھینچتے ہوئے اس کے سٹور روم میں لے گیا تھا۔ اس میں کچھ تو نہیں کہہ رہا سوائے گلے لگانے کے، کیونکہ تمہاری اماں نے ہی تو اجازت دی ہے مجھے، وہ بے شرمی سے کہتا ہوا اسے اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ ہو وہ اتنے زور سے بول رہی تھی، تم مجھے پہلے بتا دیتی ہم گھر سے نکلتے ہی نہ۔ وہ بے شرمی کے ریکارڈ توڑتا ہوا کھلی مسکان کے ساتھ بولا تھا۔ اس کا چہرہ شرم اور غصے سے تڑپ اٹھا تھا۔ تم انتہائی گھٹیا انسان ہو، نہ جانے کہاں سے ڈگری لی ہے بے شرمی کی، چھوڑو مجھے۔ وہ غصے سے بولتی ہوئی خود کو چھڑانے کی بھرپور کوشش میں تھی۔ تم سے شادی کے بعد بے شرمی کا ایک پرمٹ مل چکا ہے مجھے، اس لیے تم کہہ سکتی ہو میں نے شرمی کی ڈگری لی ہوئی ہے، میں نے بے شرمی کی ڈگری لی ہوئی ہے۔ اور وہ ڈگری دلانے والی تم ہو، وہ تپانے والے انداز میں بولا تھا۔ چھوڑو مجھے حمیر۔ وہ روحانسی ہونے لگی تھی کہ ہزار اختلاف کے باوجود اس کی قربت سے وہ پگھل جاتی تھی۔ نہیں، آنٹی نے کہا ہے جب دل بھرے تب بس کرنا۔ وہ دل جلانے والے انداز میں بولتا اس کے رخسار شرارت سے چھوتا اس کا دل دھڑکا گیا تھا۔ حمیر چھوڑو مجھے۔ وہ زور سے خود کو چھڑانے کی کوشش کرتی پیچھے ہٹی تھی تو بیڈ کے پاس پڑی ٹپائی چھوٹے سے الارم کلاک اور دراز سمیت پیچھے کو الٹتی ہوئی ایک عجیب سا شور برپا کر گئی تھی۔ اوہ! اس نے بے اختیار مزاحمت چھوڑتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھا تھا اور وہی ہوا جس کا خدشہ تھا۔ باہر سے اماں کی آواز گونجی تھی۔ بخت! کیا ہوا؟ یہ کیسا شور تھا؟ اس کی اونچی آواز نے
पर उसने उनकी ऊंची आवाज़ पे उसने खा जाने वाली नज़रों से उमैर को देखा और बाईं टांग उठाते हुए उसके पेट का निशाना लिया तो वो बेख्तियार करा कर रह गया था। उस पर भी उसने गिरफ्त नहीं छोड़ी थी। आह बांदरी, ये क्या था? वो लब भींचते हुए दर्द बर्दाश्त करते हुए बोला, जबकि निगाहें उसके लाल भुब्बो का चेहरे पर मरकूज थी। छोड़ो मुझे वरना मैं जान ले लूँगी, वो दबे दबे लहजे में चिल्लाई थी, जबकि चेहरे पर मरने मारने वाली कैफियत तारी थी। लो जान, अगर हिम्मत है तो। उसने उसके बालों को झटका देते हुए कहा तो वो करा उठी थी। तुम वो गुस्से की शिद्दत से धाड़ी थी। वैसे दिल तो अभी भरा नहीं, लेकिन बाकी की कसर रात में पूरी कर लेंगे। उसे नरमी से छोड़ता हुआ आंख दुबाता खबासत से बोला तो उसका दिल चाह के वो उसका मुंह नोच ले। वो उसे नापसंद करता था तो भी इसके तो बेशर्मी और बेबाकी से पेश आता था, और अपनी फ्रेंड से उसकी कुर्बतों की नज़ारे कैसे होंगे। हमेशा की तरह उसका दिल ये सोचते हुए बुरा होने लगा था। वो उसे परे हटाती बिना उसकी तरफ देखे बाहर निकल गई थी, जबकि वो अभी तक मुस्कुराता हुआ कमरे के बीचों बीच खड़ा था। भाभी, वो इधर इस तरफ भी बहुत सारे हैं। हानिया की हांग पर जामन के दरख्त पर चढ़ी खुशबख्त ने बमुश्किल पाँव जमाते हुए उसकी तरफ हाथ बढ़ाया जहाँ हानिया इशारा कर रही थी। जल्दी देख के बता, मैं थक गई हूँ ऐसे खड़े हो के। जामन के दरख्त पे चढ़ी वो झुके झुके बोली तो सब नीचे से देखते हुए उसे बताने लगी थी। वो जल्दी जल्दी कुछ जामन अपने पास पड़ी टोकरी में उतारने लगी और कुछ नीचे गिराने लगी जो माहम उठाती जा रही थी। मुझे लगता है कि बाहर मेन गेट पे कोई आया है, गाड़ी की आवाज़ सुनकर हानिया ने घबराए लहजे में कहा, लेकिन उसने ज़्यादा सीरियस नहीं लिया क्योंकि सारा ध्यान जामनों से भरी टोकरी पर था। भाभी, भाई, नगारिश ज़ोर से चिल्लाया तो उसका पाँव फिसलने लगा जो वो बमुश्किल ही संभाल सकी थी। उन सब का इरादा जल्दी जल्दी अंदर जाने का था, मगर तब तक वो उन तक पहुंच चुका था। ये क्या हो रहा है? गैर मुतवक्को तौर पर बुलंद आवाज़ पर उसका पाँव फिसला और वो धड़म से नीचे आ गिरी थी। एक दिलसोज चीख गूंजी थी जो अंदर आयला बेगम के कानों तक जा पहुंची थी। हाय, ये क्या हो गया? खुशी बेटा, ऐसे नीचे क्यों पड़ी है? उसने परेशानी और हैरानगी से उससे इस्तफसार किया था। इन्होंने गिराया है, वो सब लड़कियों के सहारे खड़े होते उनकी तरफ इशारा करके बोली थी। हुमैर, आपने? उन्होंने चंबे से उसे देखा था। मैंने गिराना होता तो किसी खाई का इंतखाब करता। ये छोटा सा दरख्त इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो उसके इल्ज़ाम पर तपा हुआ कलस कर बोला था। पूछे इससे कि बंदरों की तरह दरख्त पर लटकी क्या कर रही थी जबकि फ्रूट्स फ्रिज में पड़े हैं। उसने उसका फांडा बोला तो वो चटपटाई थी। वो चाची बेगम मुझे पसंद है। ऐसे तो उसे समझ नहीं आई कि कैसे सफाई पेश करे अपनी बचकाना हरकत की जो उसने मिर्ज़ा हवेली की बहू होते हुए सरजद की थी। यही काम तुम्हें पसंद है? वो आयला बेगम को बोलने का मौका दिए बगैर वार पे वार किए जा रहा था। आप तो चुप ही रहे। अपनी भोंडी आवाज़ से पहले मुझे नीचे गिराया। अब मेरा बस चले तो सबसे पहले आपके लाउड स्पीकर के 2 वोल्टेज कम करूँगी। वो जो उसकी बातों दर्द से जिच हो चुकी थी बमुश्किल महज़ब अल्फाज का चुनाव करती बिला झिझक बोल उठी थी। आयला बेगम ने उसके अंदाज पर पुरसताइशी अंदाज में अबरूज खाए थे। वाह वाह, मज़ा आ गया। हुंजला वहाँ आता हुआ पुरजोश अंदाज में बोला तो हुमैर ने गुस्से से उसे घूरा था, जबकि वो उसके सहारे अब अंदर की तरफ बढ़ गई थी। माम और हानिया नीचे गिरे जामुन इकट्ठे करने लगी थी। क्या कर रही थी तुम बाहर दरख्त पर चढ़ी? कमरे में आते उसने जब उसे कमरे से निकलते देखा तो दोबारा फिर वही बात शुरू की थी, और वो जो कमर के दर्द के पास चिड़चिड़ी हो रही थी फट पड़ी। मसला क्या है तुम्हारे साथ? तुमने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया है तो सिर्फ बच्चे की हद तक। अब तुम मेरी पूरी ज़िंदगी के मालिक बन के ना बैठो। मेरे उठने बैठने या मेरे कामों से गर्ज नहीं होनी चाहिए तुम्हें। तुम्हारी गर्ज सिर्फ बच्चा है, इसलिए मुझसे आइंदा ऐसे सवाल मत करना। न जाने कितने दिनों को गुबार था जो आज निकालती जा रही थी, मगर उमैर के फक चेहरे को देखकर उसने किसी अंदेशे के तहत पलट कर देखा तो खुले दरवाजे में मुनज़्ज़ा बेगम बेयकीन निगाहों के साथ खड़ी दिखाई दी थी, जिनका चेहरा चीख चीख कर बता रहा था कि वो सब कुछ सुन चुकी हैं। उन्हें देखकर उसका दिल सीने में सुकड़ने लगा था। फूफो बेगम आप? उसने बोलने की कोशिश की, मगर वो उसे नज़रअंदाज करती हुई आगे बढ़ी और हुमैर की जानिब चल दी थी, जो शर्मिंदगी से निगाहें चुराए खड़ा था, और अगला लम्हा खुशबख्त के लिए आसमान टूटने के मुतरादिफ था। मुनज़्ज़ा बेगम का भारी भरकम हाथ एक जन्नाटेदार थप्पड़ की सूरत में हुमैर मिर्ज़ा के गाल पर पड़ा था, तो उसने बेसाख्ता दहल कर सीने पर हाथ रखा था। फूफो, हुमैर ने बेयकीनी से मुनज़्ज़ा बेगम के लाल भुब्बो का चेहरे को देखा था। वो यकीन करने में मुतामिल था कि उसके जिस चेहरे को किसी ने पूरी ज़िंदगी सख्त निगाहों से देखा तक नहीं, आज उस पर उन्हें थप्पड़ कैसे मार लिया।
اس کا چہرہ احساس توہین سے سرخ انگارہ ہونے لگا تھا، جبکہ سینے پہ ہاتھ رکھے کھڑے خوشی کی سانس سے خوف کے مارے رک کر چلنے لگی تھی۔ اس کی پھٹی پھٹی نگاہیں ان دونوں پر مرکوز تھی۔ شرم آ رہی ہے ہمیں آپ پہ کہ آپ اس حویلی کے سپوت ہیں۔ ہماری محبت اور آزادی کا یہ صلہ دیا آپ نے ہمیں۔ وہ غصے کی شدت سے کانپتے ہوئے بولی نہیں گھرائی تھی۔ ان کی آواز پر خوشبخت لرز کر 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ پھوپھو میری بات سن لیں۔ عمیر کے لیے ان کی آنکھوں کی بے یقینی بہت تکلیف دہ تھی۔ تبھی اس نے دوبارہ بولنے کی کوشش کی جب انہوں نے درستگی سے اس کی بات کاٹی تھی۔ بات مت کریں ہم سے، اماں بیگم کی خواہش اس انداز میں پوری کرتے ہوئے شرم نہیں آئی آپ کو؟ یہ بھی شکر ہے کہ نکاح کر لیا، ورنہ اپنی آزادی کے نشے میں چور پتہ نہیں کیا اس رشتے کا بھی تکلف نہ کرتے۔ اب کی بار کیا گیا وار اس قدر کاری تھا کہ وہ بلبلا اٹھا تھا۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں مجھے پھوپھو، میں وہ بے بسی سے ہاتھ اٹھاتے ہوئے چلایا تھا۔ ساری غلطی ہماری ہے۔ تو وہ کانٹریکٹ پیپر کیا ہے جس کو بیس بنا کر آپ ایک جیتی جاگتی لڑکی کی زندگی کا تماشا بنا رہے ہیں؟ انہوں نے گہرے دکھ سے ہمکنار ہوتے ہوئے سفید چہرہ لیے کھڑی خوشبخت کی طرف اشارہ کیا تو عمیر نے اس قدر تنفس سے اس کی جانب نگاہ اٹھائی تھی کہ وہ اس نگاہ کے زہر سے نیلی پڑنے لگی تھی۔ آپ نے ہماری خواہشات، ہماری امیدوں کے ساتھ جو کیا سو کیا، لیکن کیا آپ ان دکھوں اور دھوکوں کا ازالہ کر سکتے ہیں جو آپ نے کسی کی بیٹی کو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر خود سے جوڑ کر دیے ہیں؟ وہ گہرے کاٹدار انداز میں بولی، اور آخر میں آپ دیدہ ہو گئی تو اس خوشبخت کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے تھے، جبکہ وہ سرخ چہرے اور بھنچے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ اسے گھور رہا تھا۔ پھوپھو بیگم پلیز، اماں بیگم کو کچھ مت بتائیے گا، یہ بس ایک غلط فہمی ہے، میں آپ کو پوری بات بتاؤں گا پلیز۔ وہ ہمت کرتی منازع بیگم کی نزدیک گئی اور ان کا ہاتھ تھام کر لجاجت سے بولی تو عمیر نے جلتی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا، جبکہ منازع بیگم دکھ بھری نگاہوں سے اسے دیکھتی اس کے سر پہ ہاتھ پھیر کر رہ گئی تھی اور پھر شدید نالہ اور شوقی نگاہوں سے عمیر کو ایک نظر دیکھ کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ کمرے میں ایک وحشتناک خاموشی رقص کرنے لگی تھی۔ عمیر ادھر دیکھو، میرا مقصد تمہیں جب وہ یوں ہی ایک جگہ ساکت کھڑے دیکھتا تو ہمت کرتی وہی بے وجہ ہی صفائی پیش کرنے لگی تھی، اس غلطی کی جو اس نے کی ہی نہیں تھی۔ اس کے بولنے کی دیر تھی، وہ گویا شدید غصے سے پھٹ پڑا تھا۔ اس سارے فساد کی جڑ تم ہو، تمہاری وجہ سے آج میری پھوپھو نے مجھے تھپڑ مارا ہے، صرف تمہاری وجہ سے۔ وہ مسلسل ادھر سے ادھر توڑ پھوڑ مچاتا ہوا گھرا رہا تھا، جبکہ وہ منشی دھڑکنوں کے ساتھ خائف سی کھڑی اس کے لفظوں کا زہر خود میں اتار رہی تھی۔ چلی جاؤ یہاں سے، دور ہو جاؤ میری نظروں سے، ورنہ میں بھول جاؤں گا کہ تم سے میرا کوئی رشتہ بھی ہے۔ وہ سائڈ ٹیبل پہ رکھے فریمز کو زور سے فرش پہ پھینکتا ہوا دھار رہا تھا۔ یہ رشتہ تو تم پہلے ہی فراموش کیے ہوئے ہو۔ وہ بڑبڑانے والے انداز میں دکھ بھرے الفاظ اس کے سماعتوں میں اتارتی ڈریسنگ روم میں چلی گئی تھی۔ ایسا ٹوٹا ہے تمناؤں کا پندار کے بس، دل نے جھیلے ہیں محبت میں وہ آزار کے بس۔ ایک لمحے میں زمانے میری ہاتھوں سے گئے، اس قدر تیز ہوئی وقت کی رفتار کے بس۔ تو کبھی رکھ کے ہمیں دیکھ تو بازار کے بیچ، اس طرح ٹوٹ کے آئیں گے خریدار کے بس۔ کل بھی صدیوں کے مسافت میں کھڑے تھے دونوں، درمیان آج بھی ہے یہ در و دیوار کے بس۔ یہ تو ایک ضد ہے کہ محسن میں شکایت نہ کروں، ورنہ شکوے تو ہیں اتنے کہ میرے یار کے بس۔ اس کے الفاظ جو اس کی سماعتوں کی نظر ہوئے، اس کا ٹمپریچر مزید ہائی ہوا تھا۔ وہ اسے غصے میں کھولتا ہوا مسلسل ادھر سے ادھر ٹہلتا اندر لگی آگ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش میں تھا۔ کیا ہوا خوشی بچے، آج آپ بہت سست دکھ رہی ہیں؟ مرزا بیگم کچن سے برآمد ہوئی، خوشبخت کو چشمے کے پیچھے سے دیکھتی سنجیدگی سے بولی تو ہلکا سا مسکرائی تھی۔ نہیں بس تھوڑا سا سر چکرا رہا ہے 3-4 دنوں سے مسلسل۔ وہ زبردستی خود پر بشاشت سے تاریخ کیے ہوئے بولی تھی، حالانکہ عمیر کا رویہ اس کے اندر کی لڑکی کو توڑنے لگا تھا کہ وہ غلط ہو کے بھی خود کو غلط تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں گئیں؟ آپ نے کہا تھا کہ طبیعت ناساز ہے۔ وہ بہت گہری نظروں سے اس کے چہرے اور وجود کا جائزہ لے رہی تھی۔ جی بس کسی وقت سر چکراتا تھا، لیکن اب تو 3-4 دن سے زیادہ ہی طبیعت خراب محسوس ہو رہی ہے، اور اس وجہ سے میرا دل بھی خراب ہے۔ وہ پورے دھیان سے انہیں اپنی طبیعت کا بتانے لگی۔ ان کا دھیان اس کے درمیان اتنی کشیدگی پہ نہ جائے کہ ان کے درمیان کی کشیدگی پہ نہ جائے۔ اس کی بات پر ان کا ماتھا ٹھنکا تھا۔
انہوں نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا اور رمشا بیگم کو بلانے لگی تھی۔ بہو بیگم! انہوں نے رمشا بیگم کو آواز لگائی تو اگلے ہی پل ان کے سامنے آ گئی تھی۔ جی اماں بیگم، آپ نے بلایا؟ وہ اپنے مخصوص نرم انداز میں گویا ہوئی تھی۔ ڈاکٹر رفعت کے پاس خوشی بچے کو یا تو آپ لے کر جائیں یا پھر انہیں گھر بلائیں اور خوشی کا چیک اپ کروائیے۔ انہوں نے آنکھوں سے مخصوص انداز میں انہیں اشارہ کیا تو رمشا بیگم کا چہرہ چمکنے لگا تھا۔ انہوں نے مسکراتی نگاہوں سے ان کی باتوں سے بے نیاز آنکھیں بند کیے کنپٹی سے ہلاتی خوشبخت کو دیکھا اور بولی، جی اماں بیگم، ابھی میں کال کرتی ہوں انہیں۔ ان کی آواز خوشی سے چمک رہی تھی۔ ارے نہیں ماما بیگم، اتنی جلدی کوئی نہیں ہے، کچھ دیر میں ٹھیک ہو جائے گا، پہلے بھی اتنے دن سے ایسا ہی چل رہا ہے۔ وہ ان کی جلد بازی پر ان کی تشفی کروانے کی خاطر بولی تھی۔ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ آپ ایسے آپ کی طبیعت خراب ہے؟ میں انہیں بھی ابھی بلواتی ہوں۔ وہ اسے ہلکا سا ڈپٹتی ہوئی لینڈ لائن کی جانب بڑھتی تھی جبکہ وہ اماں بیگم کی گود میں سر رکھتی ان سے باتیں کرنے لگی تھی۔ ہیری، میرے خیال میں تمہیں اب اپنا غصہ تھوک دینا چاہیے، کیونکہ تو مان نہ مان، غلطی تیری اپنی ہے۔ ہارون نے گزشتہ 3-4 دنوں سے آگ کا گولا بنے ہوئے حمیر مرزا سے کہا، جو 4 دن سے ورکرز کو اور تمام دوستوں کو اس غصے کی زد میں لیے ہوئے تھا۔ تو اپنی بکواس بند رکھ، آستین کے سانپ۔ وہ اس کی بات سنتا پھنکار اٹھا تھا۔ میں آستین کا سانپ ہوں تو تم کیا ہو؟ ہاں؟ وہ جواباً سرد انداز میں بولا تو وہ اسے بے دریغ گھورنے لگا تھا۔ اپنی بھابھی ڈیئرسٹ کی طرف داری کرنے سے بہتر ہے تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اس کا سوال نظر انداز کرتے ہوئے بے نروتی سے بولا تو ہارون کا دل چاہ کے اس الٹی کھوپڑی والے شخص کو رکھ کے 2 چھاپڑ رسید کرے۔ میں کسی کی طرف داری نہیں کر رہا خبیث انسان، تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر بھابھی بیگم کو سچائی کا علم ہوا ہے تو اس میں بھابھی کا کیا قصور نکلتا ہے جو تم ان پر اتنے ہائپر ہو رہے ہو؟ وہ اپنی دلی خواہشات پہ قابو پاتا ہوا انتہائی پرسکون انداز میں اسے سمجھانے لگا تھا۔ کس چیز کی کمی دی ہے اسے جو وہ ڈھنڈورا پیٹتی رہی ہے ہر روز؟ اس کا کانٹریکٹ پیپر کا، اس کی بدمزہ آواز کی چیخوں پکار نے پھپھو بیگم کو مجھ سے بدزن کیا ہے۔ وہ مرغے کی ایک وہی ٹانگ پکڑے بیٹھا تھا۔ روپیہ، پیسہ، یہ کپڑے ہی زندگی کی ضرورت نہیں ہوتے ہیری۔ لڑکی بہت سی امیدیں خواہشات لے کر نئے گھر میں آتی ہے جو تم نے ایک جھٹکے میں توڑ دی۔ تو کیا ایسے میں اس کا حق نہیں بنتا کہ وہ تم سے سوال و جواب کر کے دل کا غبار نکال سکے؟ وہ بھی اس صورت میں جب یہ سوچ ان کے سر پر تلوار کی طرح لٹک رہی ہے کہ کچھ عرصے کے بعد اس کانٹریکٹ پیپر کی وجہ سے تم ان کی اولاد چھین لوگے۔ وہ سنجیدگی سے بولتا ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولا تو میں لاجواب سا ہوتا نظریں چرا گیا تھا۔ تمہیں صرف اس بات کا دکھ ہے کہ پھپھو تم سے ناراض ہے؟ بقول تمہارے بھابھی نے ان کی ناراضگی بھی ختم کر دی ہے۔ تو پھر مسئلہ کیا ہے تجھے؟ وہ اسے تولتی ہوئی نگاہوں سے بولا تو وہ جھنجھلا اٹھا تھا۔ میں کون سا اس کا بچہ لے کے بھاگ رہا ہوں جو تم مجھے یہ باتیں سنا رہے ہو؟ ناراضگی ختم کر کے کوئی احسان نہیں کیا اس نے۔ غلطی کی ہے تو خمیازہ بھی بھگتنا ہے اسے، اور یہ سب اس کی لمبی زبان کا ہی نتیجہ ہے جو ہر وقت میرے خلاف زہر اگلتی رہتی ہے۔ اس نے کبھی بھی مجھے شوہر سمجھا ہی نہیں، پڑوسیوں کے بچوں کی طرح سمجھتی ہیں وہ مجھے۔ وہ جھنجھلا کر بولا تھا تو نہ کہیں جا کے ڈوب مر، تو نہ کہیں جا کے ڈوب مر، نہ تیری بات کا کوئی سر ہے نہ کوئی پیر۔ بھابھی بہت اچھا کرتی ہے تو جو تجھے منہ نہیں لگاتی تو ہے اسی قابل۔ وہ کلستا ہوا اٹھا اور عورتوں کی طرح تانے دیتا ہوا اس کے پیپر ویٹ کو اٹھانے سے قبل کھسکتا ہوا دروازہ پار کر گیا تھا، کیونکہ وہ بھی مہذب الفاظ سے اسے نوازتا ہوا اس کے پیچھے لپکا تھا۔ میرے کپڑے کیوں نکال رکھے ہیں تم نے؟ وہ ہارون کی باتوں سے تپا ہوا گھر پہنچا۔ چینج کرنے کے لیے ڈریس نکالنا چاہا تو نگاہ صوفے پر پڑے اپنے کپڑوں کی طرف گئی تھی جو سیدھا ڈریسنگ روم سے نکلتی خوشی کی طرف بڑھا اور سرٹ میری سے استفسار کرنے لگا تھا۔ تمہیں چینج کرنا تھا تو میں نے نکال دیے، اب تمہیں پسند نہیں تو تم کوئی اور پہن لو۔ اس نے قطعی توقع سے الٹ جواب دیا تو اس کا دماغ کھول اٹھا تھا۔ جب اتنا ہی میری ناپسندگی کا خیال ہے تو پہلے کپڑے نکالے کیوں؟ وہ اس بار بازو زور سے دبوچتا ہوا خواہ مخواہ بات کو بڑھاتے ہوئے اس کے چہرے کو تکنے لگا تھا۔ وہ اتنے دنوں سے اسے چھپتی پھر رہی تھی، دکھائی دی تو جیسے دل اور آنکھوں کو قرار آ گیا تھا۔ تم بات کو خواہ مخواہ بڑھا رہے ہو، شوہر ہو تو میرے۔ اگر میں نے کپڑے نکال دیے ہیں تو اس میں اتنا
रूट एक्ट करने की क्या ज़रूरत है हुमैर? वो मसलहतन आवाज़ में नरमी लाते हुए संजीदगी से बोली और अपना बाजू छुड़ाते हुए फासले पे हुई थी। उसने एक झटके से उसका बाजू दोबारा खींचते हुए उसे अपने मुकाबिल किया था और उसके वो सीने से यूं आन टकराई थी कि उनकी नाक आपस में मिलने लगी थी और धड़कनों का तेज़ संगम कमरे की फ़िज़ा को मुतय्यर सा कर गया था। ये शोहर सिर्फ कपड़े निकाल देने की हद तक होता है, याद होता है तुम्हें? उस वक्त शोहर याद नहीं था जब मज़े से अपनी निगाहों के सामने मुझे थप्पड़ खाते हुए देख रही थी। वो उसके कान की जानिब झुकता हुआ फिर से वही बात दोबारा खींच के लाया तो बेबसी से जब के कड़वे घूंट पीते हुए आंखें मीच गई थी। वो मैं छोड़ो मुझे। वो उसके बाजुओं पर हाथ रखते हुए खुद को छुड़वाने की कोशिश करने लगी थी। क्यों? शोहर हूँ तुम्हारा, इतनी जल्दी भूल गई? वो अपनी गिरफ्त को और मजबूत करता आतन बाजुओं को झटका देने लगा तो उसके हल्क से हल्की सी चीख बरामद हुई थी और अगले ही लम्हे वो उसके बाजुओं में लहराती हुई बेहोश हो चुकी थी। ओह उफ, इसको क्या हो गया? वो उसके बेहोश वजूद को संभालता उसे बेड पे लेटाने लगा था। खुशी? वो उसका गाल थपथपाता हुआ उसके ऊपर झुका था लेकिन वो हनोज बेसुध पड़ी थी। खुशी आंखें खोलो, उसने फिर से पुकारा था लेकिन बेसुध। वो परेशान होता उसे देखने लगा था जो इंतहाई कमज़ोर लग रही थी। इतनी नर्म और नाजुक लगती तो नहीं कि बाजू को झटका देने से बेहोश हो जाए। वो उसका सरतपा जायज़ा लेते हुए अपने ही तज्ज़िये में मगन था जब अचानक वो हड़बड़ाकर हवासों में आया और नीचे की तरफ लपका था। शी इज़ एक्सपेक्टिंग फ्रॉम 1.5 month। डॉक्टर रिफत के अल्फाज ने जैसे मुराद हवेली के बाकी अफराद को दुनिया जहान के होशियार ताकी थी। वही अल्फाज उन दोनों पर बिजली बन के गिरे थे। इन दोनों ने बैक वक्त एक दूसरे को देखा था। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, मिर्ज़ा बेगम खुशी से चूर लहजे में बोली थी और उसका माथा चूमने लगी थी और अगले ही लम्हे गुमसुम से पड़ी। खुशबख्त का पूरा वजूद ही हिल गया था। सब बारी बारी आकर गर्मजोशी से उसे मिले थे और मुबारकबाद देने लगे थे। मिर्ज़ा बेगम ने बहुत सारे पैसे निकाल कर सदक़े के लिए दिए थे और रिमशा बेगम से मुखातिब हुई थी। ये शौहर, बहू बेगम, कल ही बच्ची को हॉस्पिटल लेके जाइए और डॉक्टर से सारी हिदायत और डाइट चार्ट सब लेकर आइए। वो किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहती थी, तभी वो जल्दी से उन्हें हिदायत देने लगी थी, जबकि वो उनके लिए इतनी खुशी पर मुस्कुराती अपने एहसास समझने की कोशिश कर रही थी। गानिया बच्चे, फ़ोन इधर लाओ, मैं कुदसी और वाजिद को फ़ोन करके खुशखबरी दूँ। उन्हें फ़ौरन ख्याल आया तो वो गानिया से मुखातिब हुई थी, जबकि मुनज़्ज़ा बेगम बहुत गौर से उमैर के तासुरात परख रही थी। अम्मा बेगम, आप कुछ बहन को इतला दीजिए, मैं खुशी बेटा के लिए कुछ खाने को लेके आती हूँ। आला बेगम कहती हुई बाहर निकल गई थी। बाकी इन सब के गिरद झरमट बनाए हुए थे और इन दोनों को छेड़ने लगे थे। मैं नहीं जानती आपके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है या आप इस खुशखबरी को सुन के क्या महसूस कर रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि बच्चे, ये बहुत कीमती और बड़ा एहसास है जब महसूस करना किस्मत वालों को नसीब होता है। इसलिए इस एहसास को महसूस करना सीखे। मुनज़्ज़ा बेगम को सबको बातों में मसरूफ़ पाकर हुमैद को लिए अम्मा बेगम के कमरे में ले आई थी और उसे समझाने लगी थी। बेटा, लड़की कोई भी हो, किसी भी तबके या किसी क्लास की भी हो, लेकिन उसकी ख्वाहिशात, उसके एहसासात एक जैसे होते हैं। शादी के बाद हर लड़की के दिल में माँ बनने का जज्बा उभरता है। वो बेख्तियार और लाजवाल हो जाता है और मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरा बेटा अपनी नान-नहाद आज़ादी के लिए किसी माँ और उसके खुशी छीन कर हमारे नाम कर दे। वो बहुत नरम अंदाज में उसे महवे कलाम थी, जबकि वो खामोशी से दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ा ज़मीन को जूते की नोक से खुरचता उनकी बात सपाट अंदाज में सुन रहा था। खुशबख्त ने बताया कि उसका कॉन्ट्रैक्ट सब एक प्रैंक है। मैं नहीं जानती इसमें सच्चाई कितनी है, लेकिन मैं ये चाहूँगी कि ये वाकई झूठ हो, क्योंकि वो कितनी भी लापरवाह लाबालिग क्यों ना हो, लेकिन इस खबर के सुनने के बाद उसकी आंखों में चमकते खुशी के आंसू मैंने देखे थे। इसलिए मेरा बेटा, ये खुशी उससे मत छीनिएगा। फूफो की उस बात पर पहली दफ़ा उसने सर उठा के देखा था, गोया उनकी बात की तस्दीक हो, और फिर अचानक संजीदा अंदाज में बोला था, ठीक है। फिर बिना कुछ कहे या मज़ीद कुछ सुने कमरे से निकल गया था, जबकि मुनज़्ज़ा बेगम पुरसोच अंदाज में वहीं बैठी रह गई थी। तुम किधर छुपे हुए थे? इतनी बड़ी खुशखबरी सुनने के बाद भी मुशर्रफ पर 12 क्यों बजे हुए हैं? जो ही उसने कदम दोबारा कमरे में रखा, उसे देखते ही शुरू हो गई थी। मैं ढोल वाले को ऑर्डर देने गया था, थोड़ी देर भंगड़े डालने की प्रैक्टिस करके आया हूँ। वो जल के फिक्रे तंजिया अंदाज में बोला तो खुशी की ज़ुबान में खुजली होने लगी थी जिसे उसने बड़ी मुश्किल से रोका था। तो किसी ढोल वाले से कम है?
چل ہو جا شروع، حنزلہ نے انتہائی مزے سے کہا، اور تبھی کمرے میں ابھرنے والا سب سے پہلا کہکا خوشبخت کا تھا جس پہ اس نے کھا جانے والے انداز میں اسے گھورا تھا۔ مندہ منہ بند رکھ اپنا اور نکل جا یہاں سے، وہ بے مروتی سے بولا تو سب نے افسوس سے اسے دیکھا تھا۔ بھائی، ماما کہتی ہیں کہ جس سے زیادہ دیکھو بیبی اس پر جاتا ہے، اس لیے آپ بھابھی ذرا اس سے دور دور رہیے گا، کیونکہ ہمیں ہمارا بھتیجا ہسمکھ سا چاہیے، سڑا ہوا نہیں۔ نگارش بہت ہی سنجیدگی سے کہتے ہوئے حمیر کی مٹی پلیت کرنے پہ لگی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اس کے لال ببو کا چہرے کو دیکھ کر اتنے دنوں کی ٹینشن خوشبخت کے پیٹ میں گدگدی سی ہونے لگی تھی۔ تم لوگوں کو اتنی ٹینشن ہے اپنی بھابھی اور بھتیجے کی تو انہیں اپنے ہی کمرے میں شفٹ کر لو، وہ تیکھے انداز میں بولتا ہوا حورین کو گھورنے لگا تھا، اور اس کے چہرے پر چھایا جانے والے مزے لینے والے تاثرات پر اسے تپ چڑھ رہی تھی۔ تم برداشت کر لو گے کیا؟ حنزلہ حیرانگی کا زبردست تاثر دیتے ہوئے بظاہر متعجب ہوا تھا۔ ابھی بھی برداشت ہی کر رہا ہوں، وہ ان سب کی وہاں موجودگی پر طنز کرتا ہوا جل کے بولا تھا، لیکن مجال ہے جو کسی نے اثر بھی لیا ہو، جبکہ وہ بہت سب مدبرانہ انداز میں سر ہلاتے ہوئے اپنی چہیتی بھابھی سے سر جوڑے نہ جانے کس گفتگو شنید میں مگن ہو چکے تھے، جبکہ وہ جلتا بھنتا انہیں دیکھتا رہ گیا تھا۔ تم نے چھپایا کیوں مجھ سے؟ سب کچھ دیر پہلے ہی اس کے کمرے سے گئے تھے، اور وہ بھی منہ دھو کے باہر آتی تولیے سے چہرہ صاف کر رہی تھی جب اس کی کھردری آواز اس کے کانوں میں پڑی تھی۔ کیا چھپایا میں نے؟ وہ اس کے بات پر حیران ہوئی، کیونکہ اس سے خود سے ساختہ ناراضگی بنا کے پھر رہا تھا یہی کہ تم پریگننٹ ہو۔ وہ اس کے ایسے منہ سے ایک دم سے منہ پھاڑ کے بولنے پر اس کا رنگ لمحہ بھر کو بدلا تھا، مگر وہ جلدی خود پہ قابو پا گئی تھی۔ چھپایا کب ہے؟ تمہارے سامنے ہی تو ڈاکٹر نے بتایا، وہ اس کی الٹی کھوپڑے پر افسوس کرتے ہوئے ذرا تحمل سے بول رہی تھی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ وہ منتھ ہونے والا ہے، اور تم نے بتایا نہیں مجھے۔ اس کی بات پر اس نے آنکھیں پھاڑ کر اس کو دیکھا تھا، گویا اس کے پاگل ہونے کی تصدیق چاہی تھی۔ تو یہ کس لیے کتاب میں لکھا ہے کہ 2 منتھ ہونے پر کسی کو پتہ نہیں، تو یہ بات چھپائی گئی ہوگی۔ اس کی آواز میں غصہ چھلکنے لگا تھا کہ اتنی زیادہ فضول باتیں وہ کسی کی برداشت نہیں کرتی تھی جس کا نہ سر ہو نہ پیر۔ کسی کتاب میں لکھا ہے یا نہیں، لیکن تم نے جان بوجھ کے چھپایا مجھ سے، کیونکہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی تبدیلی ہو اور تمہیں پتہ نہ چلے؟ وہ اپنی بات پہ زور دیتے ہوئے بولا تھا۔ مجھے کیسے پتہ ہو سکتا ہے؟ وہ اس کی عجیب سی منطق پر حیران ہوئی تھی۔ ابھی کیسے پتہ چلا؟ وہ تفتیشی انداز میں اس کے سراپے کا جائزہ لیتے ہوئے بولا تھا۔ نہیں بتاؤں گی میں، جو سمجھنا ہے سمجھو، اس کی فضول تفتیش پر چڑھتے ہوئے بولی اور اپنی جگہ کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ تم نے جان بوجھ کے مجھ سے چھپایا تاکہ مجھے علم نہ ہو سکے اور نہ میں تم سے بچہ لے سکوں، وہ مشکوک لہجے میں بولتا، اس سے غضب دل آ گیا تھا۔ ہاں بالکل یہی سمجھ لو، اور اب ہٹو میرے رستے سے، مجھے سونا ہے، وہ خوش لہجے میں کہتے اسے ہٹنے کا اشارہ کرنے لگی تھی۔ تم یہ نخرے کسے دکھا رہی ہو؟ وہ اس کی بے نیازی پہ بل کھاتے ہوئے بولا تھا۔ دکھا تو تمہیں نہیں رہی، لیکن چونکہ تمہیں ہی سب سے پہلے نظر آ گئے، اس لیے یہی سمجھو کہ تمہیں دکھانا چاہ رہی تھی۔ وہ اطمینان سے بولتی اس کی سائڈ سے نکلتی اپنی جگہ پہ آ کے بیٹھ گئی تھی۔ جب وہ لستا ہوا اس کو تکنے لگا تھا، نہ جانے کیسے شخص ہو تم، باپ بننے کی خبر پر تم پہ کوئی اثر نہیں ہوا، بلکہ تم تو مزید ناقابل برداشت لگنے لگے ہو۔ اس سے کند اکھیوں سے دیکھتے ہوئے دکھ سے سوچتے ہوئے منہ تک کمبل کھینچ کے لیٹ گئی تھی۔ وہ جتنی بھی مرد مار قسم کی لڑکی ہو، لیکن یہاں اس کے احساسات نارمل لڑکی جیسے ہی تھے۔ اس کا بھی دل چاہتا کہ اس کا شوہر اتنی بڑی خوشی کے موقع پر کچھ میٹھے الفاظ اس کے لیے بولے، اسے تسلی کے کچھ پل ہی تھما دے۔ وہ کس قدر پیچیدہ صورتحال سے گزرنے والی تھی، لیکن وہ آج بھی انا کے گنبد میں مقید چرکے لگانے سے باز نہیں آیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں نیند کی وادیوں نے اسے لا دبوچا تھا، جبکہ وہ اب ٹیرس پہ کھڑے دھواں چھوڑنے والا انجن بنا سگریٹ پھونکے جا رہا تھا، اور چاندنی میں ڈوبی رات لمحہ بہ لمحہ گزرتی جا رہی تھی۔
گھڑی رات کے تقریباً 2 بج آ رہی تھی۔ اس کی نگاہیں نیم اندھیرے میں کمبل میں ملبوس وجود پر گڑی ہوئی تھی۔ نہ جانے کب تک وہ یوں ہی نگاہیں مرکوز کیے بیٹھا رہا۔ کسی احساس کے زیر اثر اس نے ہاتھ بڑھایا تھا اور بہت آہستگی سے اس پر کمبل کھینچا تھا۔ وہ اس کی جانب کروٹ لیے پرسکون اور گہری نیند میں لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے بے ساختہ شکر کا سانس لیا تھا۔ ویسے تو تم ہمیشہ باندری ہی لگتی ہو، مگر نہ جانے کیوں آج تم مجھے تھوڑی سی اچھی لگی ہو۔ وہ سرگوشی کے انداز میں بڑبڑاتا ہوا اس پر ہلکا سا جھکا تھا اور بہت غور سے اس کے گندمی چہرے کے سجے نگوش کو دیکھنے لگا تھا۔ اتنی پیاری بھی نہیں ہو تم، لیکن نہ جانے کرتی کس بات پہ ہو۔ وہ اس کی انگشت شہادت اس کے بند پپوٹوں پر حرکت کر رہی تھی، جبکہ ہونٹ مدھم سی سرگوشی میں مشغول تھے۔ تمہاری ناک بھی مجھے بالکل پسند نہیں، جو تم مجھ سے بات کرتے ہوئے ہر وقت چڑھاتی رہتی ہو۔ وہ بچوں کی طرح منہ بناتے ہوئے اس کے ناک دباتے ہوئے بولا تو وہ ہلکا سا کسمسائی تھی، لیکن بدستور گہری نیند میں تھی۔ وہ اسی کی کسمساہٹ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے سیدھا کیا تاکہ اسے آسانی سے دیکھ سکے۔ ہاں، تمہاری یہ آنکھیں مجھے تھوڑی تھوڑی اچھی لگتی ہیں کہ جب تم مجھ سے بات کرتے ہوئے ان میں میرا عکس نظر آتا ہے۔ بھاری مگر مدھم آواز میں بولتے اس نے نرمی سے اس کے دونوں آنکھوں کو چوما تھا، مگر اس کی بے خبری پہ ذرا فرق نہیں آیا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ میں نے آگے کیا کرنا ہے یا اس کانٹریکٹ پیپر کی کیا حیثیت ہوگی، مگر یہ بات جانتا ہوں کہ میں آج بہت خوش ہوں۔ یہ بات میں تمہیں مر کے بھی نہیں بتانے والا، باندری۔ وہ اس کی سبھی چہرے پر انگلی پھیرتے ہوئے خمار آلود لہجے میں بولتا ہوا ہولے ہولے اس کے پیٹ پر جھکا تھا اور ایک انجانا سا احساس محسوس کرنے لگا، اور اس حرکت کے ساتھ اس نے اپنے پورے وجود میں خون کی گردش تیز ہوتی محسوس کی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ سرشاری و خماری کے ہاتھوں بہکتا وہ بری طرح کسمسائی تھی۔ اس کی کسمساہٹ پر وہ جھٹکے سے ہوش میں آیا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ سیدھا ہوتا وہ اپنی مندی مندی آنکھیں کھول چکی تھی۔ یہ تم کیا رات کو الوؤں کی طرح بڑبڑا رہے ہو؟ اس کی نیند میں ڈوبی آواز نے اس کے جذبات پر برفیلا پانی ڈالا اور وہ خمار آلود مہکتے جہان سے حقیقت میں لاپٹکا گیا تو اس کا منہ کڑوے کریلے کی طرح بن گیا تھا، جبکہ وہ پھر سے آنکھیں مونتے ہوئے کروٹ بدل گئی تھی۔ تم جیسی بدروح کے ساتھ رہنے کا اثر ہے، جو ایسے آدھی رات کو الوؤں کی طرح بڑبڑا رہا ہوں۔ اپنی کچھ دیر قبل والی کیفیت سے برعکس وہ تیکھے انداز میں بولا۔ اب وہ چونکہ نیند کے غلبے میں تھی، اس لیے بنا غور کیے کمبل میں منہ گھساتی مدھم سا بڑبڑائی تھی۔ اچھی بات ہے۔ وہ دوبارہ گہری نیند میں غرق ہو گئی تھی۔ وہ بھی کلستے ہوئے تکیہ منہ پہ رکھتا ہوا سونے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ مجھے یقین تو نہیں آ رہا کہ میری پاگل بختہ اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ خود ماں بننے والی ہے۔ قدسیہ بیگم اور واجد صاحب اگلی صبح 9 بجے ہی حویلی پہنچ گئے تھے، اور اب قدسیہ بیگم کی بات پر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کی تعریف کی گئی ہے یا تنقید۔ اب میری بیٹی بچی دھیان سے رہنا اور یہ لوٹھوں کی طرح کڑکڑے نہ لگاتی پھرنا۔ اماں کی مزید گل افشانی پر اس کا دل چاہا کہ وہ کہیں غائب ہو جائے، کیونکہ سب اس وقت پاس ہی موجود تھے۔ قدسیہ بچے، آپ فکر نہ کریں، ہم اپنی بچی کا خود سے بڑھ کے خیال رکھیں گے، مرزا بیگم نے اس کی تسلی کروانا چاہی تھی۔ ارے نہیں خالہ بیگم، آپ سب تو خیال کر لیں گے، مگر اس کے پیروں میں سکون نہیں ہے، اس لیے اسے کہہ رہی ہوں۔ وہ بڑی لاپرواہی سے اس کی مٹی پلیت کر رہی تھی، جسے کوئی اور انجوائے کرے نہ کرے اس کا شوہر ضرور کر رہا تھا۔ اماں، اب اگر آپ نے مجھے کچھ بولا نا تو میں نے کوئی لحاظ نہیں کرنا، اب تو میری تھوڑی عزت کا خیال رکھ لو، وہ دبی دبی آواز میں بولی، لیکن ماں نے انسنی کا تاثر دیتے ہوئے منہ ہی پھیر لیا تھا۔ آپ پریشان مت ہو، خوشبخت بہت آرام اور دھیان سے رہتی ہے، رمشا بیگم بہت آرام سے بولی تھی، کیونکہ وہ واقعی ادھر سلجھی ہوئی بچی بن کر رہتی تھی۔ پھر اس محفل کو چار چاند لگانے کے لیے ہارون کے پیرنٹس بھی مبارکباد دینے کے لیے آ گئے، اور پھر یہ محفل اپنے عروج کو پہنچتی دیر تک جمی رہی تھی۔ تو اب نوشے میاں ابا میاں بننے جا رہے ہیں؟ ہارون دال نکالتے ہوئے اوپر سے نیچے تک اسے تکتا ہوا مانی خیزی سے بولا تھا۔ ہاں بن رہا ہوں، لیکن اس میں اتنے دان نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ چڑ کے بولا تھا۔ لو، ہنسنے والی بات کیوں کر نہیں ہے؟ میرا دوست ابا بننے جا رہا ہے، میں تو خوشی سے جھوم رہا ہوں۔ وہ ابا پر زور دیتے ہوئے واقعی جھومنے کی اداکاری کرتے ہوئے حمیر کو بہت برا لگا تھا۔ ابا دوست بن رہا ہے؟ تم نہیں جو خوشی سے چرسیوں والی ایکٹنگ کر رہے ہو؟ وہ بدمزگی سے اسے گھورتے ہوئے بولا تو اس نے بھی خوب گھوری نکالی تھی۔ میں تو چلو خوش ہوا ہوں، تو بنا تیری شکل کی چندہ مانگنے والوں، تو بتا تیری شکل کی چندہ مانگنے والوں جیسی لگ رہی ہے۔
وہ عذرا ہمدردی اسے پوچھنے لگا تھا، دور فٹے منہ تمہارے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ منہ پھیرتے ہوئے ناراضگی سے بولا تو وہ اس روٹھی ہوئی محبوبہ کے دائم ملاحظہ کرتا ہوا رہ گیا تھا۔ اچھا غصہ تھوک دے اور بتا کیا بات ہے؟ کچھ نہیں یرا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی خود کی اپنے احساسات و جذبات کی۔ وہ سخت الجھا ہوا محسوس کر رہا تھا خود کو۔ جب میں اس رشتے کو مارجن دینے کی کوشش کرتا ہوں، وہ جھانسی کی رانی ساری کوشش پر پانی پھیر دیتی ہے۔ وہ اس کا ٹھوس انداز یاد آیا تو وہ تھپے ہوئے مزید گویا ہوا تھا۔ تم اس رشتہ دار بھابھی کو سپیس دو، تم اس رشتے اور بھابھی کو سپیس دو کچھ عرصے، اور خود کو بھی ریلیکس کرو۔ وہ اس مسئلے میں زیادہ انوالو ہونا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اسے سادگی سے مشورہ دیتا ہوا بولا۔ لیکن تبھی عمیر کا موبائل بج اٹھا تھا۔ کس کا کال ہے؟ اس نے عمیر سے پوچھا تو اس کے ہونٹوں پر بہت پیاری مسکان مچل رہی تھی۔ دوست ہے میری، اس نے خوشگواری سے جواب دیا تو وہ اسے افسوس سے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ اپنی لوفر اور ٹھرکیوں والی حرکتیں خود نہ چھوڑنا اور الزام بھابھی پہ لگا رہے ہو۔ بہت اچھا کرتی ہے جو تمہیں گھاس نہیں ڈالتی، خبیث انسان۔ وہ اسے اچھا خاصا سناتا ہوا ریفریجریٹر کی سمت بڑھ گیا تھا، جبکہ وہ دانت پیستا ہوا اس دوست نما مخلوق کی جلی کٹی ہضم کرتا ہوا موبائل کی طرف متوجہ ہو گیا تھا، اور اپنی ساری تقریریوں یوں رائے گاہ جانے پر سوائے افسوس کے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے کیا سمجھایا تھا خوشبخت آپ کو؟ وہ بڑے مزے سے چمچ بھر بھر کر آئس کریم منہ میں ڈال رہی تھی جب منزہ بیگم افراتفری میں اس کی طرف آتے ہوئے بولی تو وہ بکھلائی تھی۔ کیا ہوا پھپھو بیگم؟ کیا بولا تھا آپ نے؟ وہ آنکھیں سکیڑتے ہوئے یاد کرنے کی کوشش میں تھی کہ انہوں نے کوئی کام تو نہیں کہا تھا اسے۔ حد ہو گئی ہے بچے، عمیر کے پاس ڈرائنگ روم میں نہ جانے کون آئی ہوئی ہے اور آپ یہاں آئس کریم کھا رہی ہیں۔ وہ خفگی سے بولی تو اس کے ذہن میں جھماکوں کے ساتھ ساتھ ان کی باتیں گونجنے لگی تو وہ جلدی سے آئس کریم کا بال ٹیبل پہ رکھتی ڈرائنگ روم کی طرف لپکی جب پھپھو نے اس کا بازو لپک کر تھاما تھا۔ جائے آپ اچھے سے تیار ہوں پہلے۔ وہ اس کے حلیے کو ناقدرانہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی تو وہ خجل سی ہوتی ہوئی فوراً اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی، جبکہ وہ اس کے ایسی لاپرواہ طبیعت پر کڑ کے رہ گئی تھی۔ السلام علیکم۔ غیر متوقع سی پرجوش سی بلند آواز پر اس نے کرنٹ کھا کر دروازے کی طرف دیکھا تھا، اور وہ جو گرین اور مہرون رنگ کے جدید تراش خراش کے دیدہ زیب سوٹ میں ملبوس فریش سی کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی۔ وعلیکم السلام۔ اس نے نہ تو صحیح لیکن اس کے پاس بیٹھی اس نازک اندام حسینہ نے آنکھوں میں حیرانگی لیے اسے سلام کیا تھا اور پھر عمیر کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ ہیری ہو از شی؟ اس نے تجسس میں پوچھا تو اس کی آنکھیں ابلنے لگی تھی۔ ہیری واؤ، وہ بنا آواز کے ہونٹوں کو ہلاتی آنکھیں گھما کر بولی تو اس نے فوراً اس کے چہرے سے نگاہیں ہٹائی تھی اور اپنی دوست کی طرف متوجہ ہوئی تھی جو آج بدقسمتی سے ضروری کام کے لیے نکل گھر پہنچ گئی تھی۔ ہیری، آپ نے بتایا نہیں اپنی دوست کو میرے بارے میں؟ بہت نزاکت کے ساتھ وہ اپنے غالباً غانیہ کی مدد سے اسٹریٹ کیے گئے بالوں کو ہاتھوں سے سنوارتی ہوئی دل جلانے والے انداز میں مسکرائی تھی۔ ہیری، یہ کون ہے جو اتنی بے تکلفی سے تمہیں بلا رہی ہے؟ اس حسینہ سے اس کے انداز ہضم کرنا مشکل ہو رہا تھا تو وہ عمیر کا بازو ہلاتے ہوئے بولی، اوہ، آپ کے کندھے پر شاید کاکروچ۔ ایک دم خوشی شوقڈ انداز میں اس کے کندھے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی تو وہ اندوناک چیخ مارتی عمیر کے پہلو سے اٹھی۔ اس سے پہلے کہ ان دونوں میں سے کوئی کچھ سمجھتا، خوشبخت پھرتی سے اس کی جگہ پر عمیر کے پہلو میں اس سے جڑ کے بیٹھ گئی اور وہ دونوں اس کا منہ تکتے رہ گئے تھے۔ سوری، لیکن میرے ہسبینڈ کے ساتھ مجھے بیٹھنا اچھا لگتا ہے۔ دونوں ہاتھوں میں عمیر کا بازو جگڑتے ہوئے آنکھیں پٹ پٹاتی ہوئی معصومیت سے بولی تو اس حسینہ کو غش آنے لگا تھا۔ تمہارے ہسبینڈ؟
مارے صدمے کے وہ چلا کر بولی تھی، حمیر آپ نے اپنی فرینڈ کو بتایا نہیں ہماری شادی کے بارے میں؟ وہ شہر میں ڈوبی اس وقت پیار سے اسے مخاطب ہوئی جو بم کا گولا بنا ہوا تھا۔ یہ کون سا نیا ڈرامہ شروع کر دیا تم نے؟ وہ دبے دبے لہجے میں اس کے کان میں گھرایا تو اس کی حالت کا سوچتے ہوئے کھلکھلا کر ہنس دی تھی، لیکن وہ فک چہرے کے ساتھ دونوں کا یوں پیار جتاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ کچھ تو شرم کریں آپ، اب تو آپ باپ بننے والے ہیں۔ وہ شرپانے کی بھرپور ایکٹنگ کرتے ہوئے یوں چہرہ جھکا کر مسکراتے ہوئے بولی تھی جیسے اس کے کان میں کوئی لطیفہ سازومانی اشارہ دیا ہو۔ وہ کلس کر رہ گیا تھا۔ بابا، حسینہ کے کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے۔ جی بابا، کچھ مہینوں تک وہ بہت پیارے بیبی کے پاپا بننے والے ہیں۔ اب کہ اس کے چہرے پہ فطری حیا کے رنگ پھیلے اور چہرے پر الوہی سی مسکان چمکی تھی۔ ارے آپ ابھی تک کیوں ہی کھڑی ہیں؟ بیٹھیں اور اپنے بارے میں کچھ بتائیں۔ وہ یوں بولی جیسے اس کے کھڑے ہونے کا نوٹس ہی ابھی لیا ہو، اور اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے زبردستی سامنے والے صوفے پہ بٹھا لیا، جبکہ خود اس کے ساتھ جڑ کے بیٹھی رہی۔ باندری، دور ہو کے بیٹھو مجھ سے ورنہ میں بہت برا پیش آؤں گا۔ وہ دانت پیستے ہوئے اس کے کان میں بولا تو وہ مزید اس کے ساتھ چپکی۔ دل کی جو حالت ہوئی سو ہوئی، مگر اس کی حالت کا مزہ لیتے ہوئے وہ اپنی تیز تیز ہوئی دھڑکنیں بھولی ہوئی تھی، جبکہ اس کے مزید چہکنے پر وہ خون کے گھونٹ پی کے رہ گیا تھا۔ نہیں، میں چلتی ہوں۔ انکشاف اس قدر غیر متوقع تھا کہ اسے نکلنے کے لیے بھی کچھ وقت سا درکار تھا، اس لیے اس نے منظر سے ہٹنا میں ہی عافیت سمجھی تھی۔ میرے خیال سے آپ کو میرا آنا اچھا نہیں لگا، میں خود ہی اٹھ کے چلی جاتی ہوں۔ وہ منہ بناتے ہوئے ایسی شاندار اداکاری کرتے ہوئے بولی کہ حمیر اگر اس وقت اسے نالا نہ ہوتا تو اسے آسکر ضرور دلواتا۔ نہیں نہیں، آپ بیٹھیں، آپ ایسی بات نہیں ہے۔ اس کی مظلوم اداکاری پر مسکراتے ہوئے بولی تو اس نے جتاتی ہوئی نظروں سے اپنے پاس بیٹھے شوہر کو دیکھا جو اس کے مظلوم ڈائیلاگ پر اسے گھور رہا تھا۔ نہیں، آپ لوگ بیٹھے، میں چلتی ہوں۔ چونکہ اس کا کام ہو چکا تھا اس لیے وہ بڑے اطمینان کے ساتھ اس کے پہلو سے اٹھی تھی اور ہاتھ ہلاتے ہوئے باہر نکل آئی تھی، اور دونوں اس کے انداز ملاحظہ کرتے رہ گئے تھے۔ پتہ نہیں سارے دنیا کی لومڑیاں ایسے جوتے کیسے پہنتی ہیں، میرے تو پاؤں ٹوٹنے لگے ہیں۔ وہ 2 انچ اونچی ہیل پاؤں سے اتار کر دور پھینکتے ہوئے مسلسل بڑبڑاتی بیٹھ کر پاؤں دبانے لگی تھی۔ اپنی پوری زندگی میں شادی کے دن اور آج کے علاوہ اس نے ایسا جوتا کبھی نہیں پہنا تھا، لیکن آج پھپھو کی ہدایت پر عمل کرنا ضروری تھا۔ تم بھونڈی ایکٹنگ کی دکان، کیا بکواس کی تم نے ہمارا کے سامنے؟ دھاڑ سے دروازہ کھولا تھا اور جس طوفان کی سی تیزی سے وہ اندر آیا تھا اس کے جوڑا بناتے ہاتھ یکدم نیچے گرے تھے۔ اس نے 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے اسے بغور دیکھا تھا۔ تمہارے بارے میں ہی باتیں کی ہیں، اب تمہیں بکواس لگ رہی ہیں تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ وہ کندھے اچکاتے ہوئے بے نیازی سے بولی تو وہ چٹک اٹھا تھا۔ تم جانتی ہو نا میں اپنی فرینڈ کو نہیں بتاتا اس سو کالڈ شادی کا، پھر کیوں آ گئی ستی ساوری بیوی بن کر؟ وہ سخت کبیتا خاطر نظر دکھائی دے رہا تھا۔ ہاں تو اب یہ تمہاری غلطی ہے کہ تم نے نہیں بتایا۔ ایسے تو لڑکیاں اپنی عمر بھی نہیں چھپاتی جیسے تم ننھے کاکے اپنی شادی چھپا رہے ہو۔ وہ منہ بناتی طنزیہ انداز میں بولی تھی۔ میری 1 ہفتے کی محنت ضائع کر دی تم نے۔ وہ خود پر آئی بات کو سخت اگنور کرتا سخت انداز میں بولا تو اس نے افسوس سے اسے دیکھا تھا۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ یوں لڑکیوں کے دل کے ساتھ کھیلتے ہوئے، ان سے فلرٹ کرتے ہوئے؟ وہ متاسف سے بولی تو وہ نظر چلا کر رہ گیا تھا۔ میں لڑکیوں کے پیچھے نہیں جاتا، وہ خود آتی ہیں میرے پاس فرینڈ شپ کرنے۔ وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش میں بولا تھا۔ بات جو بھی ہو، کم از کم تمہیں تو خیال رہنا چاہیے، بیٹیاں سب کی سانچی ہوتی ہیں۔ وہ پھلکے پھلکے انداز میں بولا تو وہ لاجواب ہوتا چڑ گیا تھا۔ زیادہ بھاشن مت دو مجھے، اور خبردار آج کے بعد کسی کو بتایا تو، وارن کرنے کے انداز میں اس نے انگلی اٹھا کر کہا تھا۔ وہ تو تمہاری بات ٹھیک ہے ڈیئر ہسبینڈ، لیکن کچھ دیر پہلے تمہارے موبائل سے گارڈ میرج کے ساتھ بیکمنگ آیا ویری سون کا سٹیٹس بھی اپلوڈ کر دیا ہے۔ گاٹ میرڈ کے ساتھ بیکمنگ بابا ویری سون کا سٹیٹس بھی اپلوڈ کر دیا ہے، جو شاید اب سب دیکھ ہی چکے ہوں گے۔ ننگے پاؤں کے ساتھ بنا دوپٹے کے پرسکون انداز میں کھڑی وہ بالوں کی لٹ انگلی میں لپیٹتے ہوئے بڑے انداز سے بولی تو اس کا دماغ پھک سے اٹھ گیا تھا۔ یہ تم نے کیا کیا؟ صدمے کے مارے اس کی آواز گنگ ہو گئی تھی۔ نہیں نہیں، موبائل نامی کھلونے کا مجھے نہیں پتا، لیکن خدا کا شکر ہے یہاں میرے بہت سارے خیر خواہ موجود ہیں۔ وہ اپنے سسرالیوں کی غائبانہ تعریف کرتے ہوئے آنکھیں پٹ پٹا کے بولی تو وہ ضب سے مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا تھا۔
تم مر جاؤ گے آج میرے ہاتھوں سے۔ اس نے جارحانہ انداز میں دونوں ہاتھ میں اس کی گردن کی سمت بڑھائے تھے، لیکن برا ہو خوشبخت کے سینڈل کا جس سے اس کا پیر الجھنے کے بعد وہ ٹھوکر کھاتا ہوا اسی پر گرنے لگا تھا۔ وہ چونکہ ہوشیار کھڑی تھی اس لیے پھرتی سے سائڈ پہ ہوئی اور وہ دھڑام سے بیڈ پہ یوں گرا کہ ایک ٹانگ بیڈ پر اور دوسری ٹانگ سے نیچے بے جان لٹک رہی تھی۔ اس کے ایسے گرنے پر اس کے ہونٹوں سے ہنسی کا پھوارا چھوٹ گیا تھا۔ ڈیئر ہسبینڈ، زیادہ تو نہیں لگی؟ وہ ہلکا سا اس کی جانب جھکی مزے لینے والے انداز میں چڑھاتے ہوئے بولی تھی۔ اس کا چہرہ حفت اور غصے سے لال انگارا ہونے لگا تھا، جسے دیکھ کر خوشی کے تو اس کھیل میں اور مزہ آنے لگا تھا۔ کیسی بیوی ہو تم؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ شوہر سامنے گرا ہوا ہے اور تم سہارا دینے کی بجائے دانت نکال رہی ہو۔ وہ خود سے اٹھتے ہوئے شرم دلانے والا لہجے میں اس پر دھاڑا، لیکن کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ تو تم کون سا خدا نخواستہ چھت سے گرے ہو؟ اتنے نرم گدے پر گرے ہو؟ ایسے میں تمہیں کیا سہارا دیتی میں؟ اس کی بے نیازی کا عالم عروج پر تھا جس پہ وہ جل اٹھا تھا۔ اسی لیے میں شادی کے سخت خلاف تھا، وہ دان کچکچاتے ہوئے بولا تھا۔ اس سے پہلے کہ یہ دنگل مزید چلتا اور رمشا بیگم دروازہ کھٹکھٹاتی اندر داخل ہوئی تھی۔ عمیر، یہ کیا حرکت ہے؟ دروازہ کھول کر آپ مسلسل خوشبخت سے کس طرح سے باتیں کر رہے ہیں؟ بندہ پرائیویسی کا ہی خیال کر لیتا ہے۔ وہ خوشمگین نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تو وہ دونوں کھلے دروازے کو دیکھ کر کھسیا گئے تھے، مگر اگلے لمحے وہ شروع ہو چکا تھا۔ اپنی بہو کو سمجھائیں، میرے معاملات میں نہ بولے۔ وہ سخت نالا نظر آیا تھا۔ کیوں؟ یہ کیوں نہ بولے؟ بیوی ہے آپ کے ہر معاملے کی خبر رکھنا حق بھی ہے اس کا اور فرض بھی۔ وہ سنجیدہ انداز میں بولی تو وہ تپ اٹھا تھا۔ پھر اس حقوق و فرائض کی پوٹلی کو میرے ساتھ آفس بھی بھیجا کریں کہ ادھر بھی میرے بہت سے معاملات ہوتے ہیں، ان کی بھی خبر رکھا کریں۔ اس کا ہر لمحہ آگ میں لپٹا ہوا نکل رہا تھا۔ اچھا مشورہ ہے ویسے۔ خوشی مدھم سے لہجے میں ممنائی تو اس نے زبردستی گھوری سے اسے نوازا تھا جو جواباً زبان چڑھا کر رہ گئی تھی۔ اپنی ماں کے سامنے بیوی سے ایسی پروٹوکول پر وہ ضبط کے گھونٹ پیتا بھر کے رہ گیا تھا، جبکہ رمشا بیگم نے بمشکل اپنی امڑتی مسکان ضبط کی تھی۔ باپ بننے والے ہیں آپ، مگر پھر بھی آپ خود بچوں والی حرکتیں اور باتیں ختم نہیں ہوئیں کیا آپ کی؟ وہ اسے لتاڑتے ہوئے بولی تو اس نے فوراً آنکھیں گول گول گھمائی تھی۔ آپ مجھے چھوڑیں، ان کو دیکھیں، یہ غلطی سے ماما بننے لگی ہیں جس کی عمر ابھی مار کٹائی کرنے کی ہے۔ وہ جلتا بھونتا اس کی طرف اشارہ کرتا واک آؤٹ کر گیا تھا، جبکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتی زور سے ہنسی تھی۔ منہ بند کر اپنا خبیث انسان، ورنہ تیرے یہ 32 دانت توڑ کے رکھ دوں گی۔ وہ پاگلوں کی طرح ہنستے ہارون کو غصے سے دیکھتا ہوا دھاڑا تھا، مگر اس کی بے لگام ہنسی کو بریکیں نہیں لگی تھی۔ میرا ہی دماغ خراب تھا جو میں تجھ جیسے کمینے انسان کو آگے بات بتائی۔ وہ اسے بے درے گھورتا ہوا بولا تو وہ مشکل ہاتھ چہرے پر پھیرتا خود پر قابو پانے لگا تھا۔ اچھا سوری، ویسے کتنا غلط ہوا نا تیرے ساتھ، جو بیوی تجھے گھاس نہیں ڈالتی اور آج ستی ساوتری بیوی کا روپ دھارتے ہوئے آپ کے ایک ہفتہ پرانے افیئر کی واٹ لگا دی۔ وہ نیوز کاسٹر کی طرح بریکنگ نیوز بریک کرنے والے انداز میں بولا تو اس کے الفاظ نے اس کے پورے وجود میں آگ لگا دی تھی۔ وہ آگ بگولا ہوتا اس کی طرف لپکا تھا۔ تیری تو میں، وہ اسے گردن سے جکڑتا ہوا پیٹ کے میں 4-5 گھوسے رسید کرتا ہوا اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے لگا تھا۔ یار بس کر، بیوی کا غصہ مجھ پہ کیوں نکال رہا ہے؟ وہ اپنا بچاؤ کرتا ہوا دہائی دینے لگا تھا، مگر بیوی کے نام پہ اسے ایک اور گھونسا پڑا تھا۔ بہت اچھا کیا تیری بیوی نے تجھے گرتے ہوئے سہارا نہیں دیا، تو ہے ہی اس لائق سانڈ۔ چھوڑ دے مجھے۔ وہ مار کھا کر بھی چھیڑنے سے باز نہ آیا تو اگلے 5 منٹوں میں آفس کو الٹ پلٹ کرتا ہوا ایک دوسرے کی ہڈیاں سینکنے لگے تھے۔ اوکے دادو ڈارلنگ، میں نکلتا ہوں۔ چائے کے بڑے بڑے گھونٹ لیتا وہ جلدی سے دادو سے ملتا دروازے کی طرف بڑھنے لگا جب مرزا بیگم کی پکار پر رکا تھا۔ عمیر، رکیے ذرا، خوشی کو بھی آفس لے کر جائیے۔ ان کی بات پر اس نے چنبے سے ان کی جانب دیکھا اور پھر نگاہ سامنے کی جانب کی جہاں وہ بلیک کیپری کے ساتھ بلیک ہی شارٹ فراک پہنے، بلیک حجاب کیے، ہم رنگ سینڈل پہنے نکسک سی تیار اس کے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجا چکی تھی۔ کیا مطلب؟ یہ کیوں جائے گی آفس؟ اس نے تیکھے چتونوں سے پوچھا تھا۔ بیٹا، آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ خوشی کو آپ کے ساتھ آفس بھیجا کریں تاکہ وہ ادھر بھی آپ کا خیال رکھے۔ رمشا بیگم نے اتنی معصومیت سے بیان میں رد و بدل کیا تھا کہ وہ چکرا کے رہ گیا تھا۔ میں نے ایسا کب کہا تھا، اور میں ایسا کیوں کہوں گا؟ وہ چکراتے سر کے ساتھ ایک دم چلا کے بولا تو مرزا بیگم نے ناگواری سے اسے دیکھا تھا۔
اب ہمیں کیا پتا کہ ایسا کیوں کہا تھا اور کب کہا تھا، مگر اب کہہ دیا تھا تو اپنی بات پوری کریں۔ اسد صاحب سنجیدگی سے بولے تو اس کا دل چاہا وہ اسے بھون کر رکھ دے جو اس کی شادی کا بینڈ بجا رہی تھی۔ میں کہیں نہیں لے کے جا رہا اسے، وہ اکھڑ لہجے میں بولا تو خوشبخت بظاہر آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے مرزا بیگم کو دیکھنے لگی تھی۔ کیوں نہیں جا سکتی؟ یہ جبکہ کمپنی میں 50% کی شیئر ہولڈر ہے، اس لیے آفس جانے کے لیے آپ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ مرزا بیگم سختی سے بولی تو اس کا غصے کے مارے برا حال ہونے لگا تھا۔ جائیں بیٹا۔ رمشا بیگم اسے اپنے ساتھ لیے جنتے بنتے بیٹے کی طرف آئیں تو وہ پیر چٹکتا اور اس کے آنے سے پہلے ہی باہر نکل گیا تھا۔ پوری فتنی ہو تم، دل کہہ رہا ہے گاڑی کہیں دے ماروں ابھی کے ابھی، وہ غصے سے چلبلاتا بولا تو اسے ہنسی آنے لگی تھی۔ اتنی محبت کے مرنے کے ارادے بھی میرے ساتھ بنا رہے ہو؟ وہ آنکھیں پٹ پٹا کر بولی تو اس نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا تھا۔ ہاں، اتنے ہی تمہارے عشق میں ڈوبا ہوا ہوں نا جو تمہارے سنگ مروں گا میں، وہ ناک چڑھاتے ہوئے بولا تھا۔ شکریہ بتانے کے لیے، وہ کمال بے نیازی سے بولی تو وہ جن بھول گیا تھا۔ اس حالت میں لڑکیاں گھر میں آرام کرتی ہیں اور ایک تم ہو جس سے لور لور پھرنا یاد آیا۔ وہ اس کے سراپے کو دیکھتا کلستے ہوئے بولا تو وہ گڑبڑائی تھی۔ بے شرم، اسے مہذب الفاظ سے نوازتے ہوئے خود کو کمپوز کرتے ہوئے بولی تھی۔ تم اتنے اصرار کر رہے تھے، اب تمہاری بات بھی تو ماننی تھی نا۔ وہ دل جلاتی مسکان لیے اسے شعلوں کی نظر کر گئی تھی۔ خبردار اگر وہاں تم نے میری کسی بات کا کام میں ٹانگ اڑائی یا وہاں کے معاملات کو گھر میں آگے شیئر کیا، وہ اسے دھمکاتے ہوئے بولا تھا، لیکن وہ اثر لیے بنا بس مسکراتے ہوئے اس کا بی پی ہائی کر رہی تھی۔ سر میں آئی کم ان؟ اس کی سیکرٹری نتاشا دروازہ کھولے اپنی سریلی آواز میں بولی تو آرام سے صوفے پہ بیٹھی خوشبخت کے کان چوکس ہو گئے تھے۔ پیدائشی بے شرم سیکرٹری بھی چن کے خوبصورت رکھی ہے، نہ جانے بیوی چنتے ہوئے بیچارے کی چوائس کو کیا ہو گیا تھا۔ وہ سیکرٹری کا کام خود سے موازنہ کرتے ہوئے اسے ہمدردی محسوس کرنے لگی جو اب پٹا پٹا انگلش بولتے ہوئے سے مہنگے ہوئے گفتگو تھی۔ سر ہو از شی؟ بار بار اس کی نگاہیں خود پہ محسوس کر کے چاروں ناچار اس نے استفسار کر ہی لیا تو پل بھر کو ٹھٹکا تھا۔ شی از مائی کزن، وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں خوشبخت کو چپ رہنے کی وارننگ دیتا آرام سے بولا تھا۔ اوہ، مجھے لگا آپ کی وائف ہے، وہ لمبا سا سانس کھینچتے ہوئے بولی تھی۔ اس کی شادی کی خبر تو سب کو تھی، لیکن یہ نیو سیکرٹری اس کی شادی پر نہیں گئی تھی، جبکہ خوشبخت نے تیکھے چتونوں سے اسے گھورا تھا۔ جی، ان کی وائف ہی ہوں۔ آپ نے ان کی پوری بات نہیں سنی، وہ کہنے لگے تھے کہ میں ان کی کزن اور وائف ہوں، وہ جتاتے والے انداز میں کہتی نہ جانے کس جذبے کے تحت اس کا بھرم بھی رکھتے ہوئے بولی تو حمیر کو لگا اس نے رکھ کے اس کے تماچا اس کے منہ پر دے مارا ہو۔ اس کا چہرہ سفکی کے احساس سے سرخ پڑنے لگا تھا۔ کیا؟ اس کی بات سننے کے بعد اس نے چمبے سے ایک نظر حمیر اور دوسری نظر خوشبخت پہ ڈالی تھی۔ جی مس نتاشا، آپ نے میری پوری بات نہیں سنی، یہ میری وائف ہے اور ان کے لیے سامنے والا کیبن سیٹ کروائیے، اب سے یہ بھی آفس آیا کریں گی۔ اب اس کو اپنا بھرم بھی برقرار رکھنا تھا تو سو بہت ہی سنجیدگی سے بولا تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا، حالانکہ اتنے ہینڈسم سر کی اتنی معمولی شکل وائف دیکھ کر اسے دھچکا ضرور لگا تھا۔ ایکسکیوز می مس نتاشا، کائنڈلی میرے لیے اپنے سر کے روم کے ساتھ والا کیبن ریڈی کروائیے گا۔ ہماری ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے اور مجھے انہیں دیکھنا اچھا لگتا ہے۔ وہ بڑے اطمینان سے محبت کرنے والی بیوی کی اداکاری کرتے ہوئے اپنے الفاظ پر زور دیتے ہوئے خجالت کا شکار حمیر کا دل چاہا وہ اس کے منہ پر ایلفی چپکا دے۔ اوکے میم، وہ مانی خیز سا مسکراتے ہوئے باہر نکل گئی جبکہ وہ غصے سے گویا اس پر الٹ پڑا تھا۔ تمہارا دماغ تو نہیں خراب؟ سیکرٹری کے سامنے ایسی بکواس کون کرتا ہے؟ وہ غصے سے آگ بگولا ہو رہا تھا۔ اب مجھے کیا پتا کون کرتا ہے، میں کون سا روز آتی ہوں، آج پہلی دفعہ آئی ہوں۔ وہ بہت سی معصومیت سے بات کا رخ بدلتی آرام سے بولی تو اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑ کر رہ گیا تھا۔ نہ جانے میری کس گناہ کی سزا ہو تم خوشبخت، وہ کبیدہ خاطر ہوتا بولا تھا۔ خوشبخت مرزا، تمہارے کسی ثواب کا اجر تو ہو سکتی ہے لیکن گناہ کی سزا نہیں، وہ کس قدر برجستگی سے بولی کہ وہ لاجواب ہو گیا تھا۔ گھر میں دماغ کھانے کا ٹائم تمہیں کم ملتا ہے جو ادھر آ گئی ہو میرا دماغ کا دہی بنانے، وہ چڑھتے ہوئے بولا تھا۔ بتایا تو تھا کہ نئی نئی شادی ہے تو اس لیے جہاں تم وہاں میں، وہ چڑھانے والے انداز میں بولی تھی۔ نئی شادی کے خمار سے نکل آؤ، ایک بچے کی ماں بننے والی ہو، وہ طنزیہ انداز میں بولا تو وہ لہجہ بھر کو جھجکی تھی۔ اب بچے کی وجہ سے محبت تو کم نہیں ہو سکتی نا، وہ اپنی رو میں بول تو گئی تو وہ ٹھٹکا بغور اس کا جائزہ لیا اور پھر مسکران ہونٹوں پہ سجائے اس کی جانب بڑھا تھا۔ جب بات محبت کی ہے تو اتنی دوری سے کیوں کر رہی ہو جانب؟ وہ اس کا ہاتھ کھینچتا ہوا اپنے مقابل کھڑا کر گیا تو اس کا دل پل بھر کو ساکت ہوا تھا اور پھر تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ دیکھو تم میری بات، اسے منازع کی بات یاد آئی تھی، وہ ایسے ہی اسے
اسے ڈسٹریکٹ کرے گا، تو وہ خود کو مضبوط بناتے ہوئے بولنے لگی جب وہ بہت نرمی سے اس کے ہونٹوں پر شہادت رکھ گیا تھا۔ میری جان، بات محبت کی چھیڑی ہے تو اب باقی سب باتوں کا تذکرہ مت چھیڑو، وہ خمار آلودہ لہجے میں کہتا اس کے چھکے چھڑا گیا تھا۔ اسے اپنی زبان پر جی بھر کے غصہ آیا تھا۔ اس نے پوری قوت کے ساتھ خود کو چھڑانا چاہا تھا، لیکن اس کا الٹا اثر ہوا تھا۔ اسے بازوں میں سمیٹے اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔ میری جان، اب مزاحمت کیوں؟ پاس رہنا، قریب سے دیکھنا، محبت جتانا، یہ سب تمہارا ہی تو کہنا ہے۔ ہماری نئی شادی ہے۔ وہ بدستور گرفت مضبوط کرتا ہوا گمبھیر لہجے میں بول رہا تھا، جبکہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ میرا دماغ خراب تھا جو ایسا کہا۔ پلیز چھوڑ دو مجھے، کوئی آفس میں آ جائے گا۔ وہ چاہ کر بھی اپنے لہجے کو مضبوط نہیں رکھ سکی تھی اور اسے کسی کے آنے کا ڈر تھا، لیکن وہ اپنے کلسنے کا بدلہ اس سے لینے لگا تھا۔ آنے دو، سب کو پتا تو ہے کہ تم میری بیوی ہو، اور جنہیں نہیں پتا تم انہیں بتا دینا۔ اس کے کان کے پاس یوں چہرہ کرتے ہوئے سرگوشی نما آواز میں بولا تھا کہ اس کے نرم گرم ہونٹ اس کے کان کی لو میں حرکت کرتے محسوس ہو رہے تھے۔ عمیر، چھوڑو مجھے، وہ بے بسی سے بھنچی ہوئی آواز میں بولی تھی۔ پھر سے پکارو، اس کے چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامتے اس نے بہکے انداز میں کہا تو اسے خواہ طیش آنے لگا تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ اس کے پیٹ میں مکہ مارتی اس کے دونوں ہاتھ ایک ہاتھ میں جکڑ گیا تھا۔ محبت کرنے والی بیویاں ایسی تخریب کاریاں نہیں کرتی۔ شاماش، دوبارہ پکارو نام میرا۔ اس کے ہاتھ زبردستی اپنی کمر پر باندھتا ہوا عجیب دھونس والے لہجے میں بولا تو وہ بے بس ہونے لگی تھی۔ اسے اس شاطر انسان پر جی بھر کے تاؤ آیا جو اس کی کمزوری پکڑ چکا تھا، اور وہ کوئی شدید رد عمل بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ان کا سارا پلان ملیا بیٹ ہونے کا خدشہ تھا۔ عمیر، پلیز چھوڑو مجھے، وہ بے بسی سے سر جھکاتے ہوئے بولی۔ اس لمحے کا بدلہ کسی اور وقت کے لیے رکھ چھوڑا تھا۔ یہ کس نے پکارا ہے؟ عدم اتنی چاہ سے کہ احساس برتری سے میں خدا ہو گیا ہوں، گمبھیر لہجے میں کہتا ہوا اس کے سرخ پڑتے چہرے پر جھکا تھا۔ اسی پل اسے محسوس ہوا جیسے دروازہ نوک کیا گیا ہو تو اس کا کلیجہ حلق میں آنے لگا تھا۔ اس نے اس کی شرٹ کھینچتے ہوئے اسے متوجہ کرنے کی کوشش کی، لیکن بے صوت۔ پھر اس کی کمر میں زور سے ناخن چبھ ہوئے، لیکن انہوں نے جانے کون سا نشہ کر بیٹھا تھا آج کہ جس سے کوئی چیز متوجہ نہیں کر پا رہی تھی، جبکہ اس کا دم گھٹنے کو تھا اور دروازے پہ ہوتی ہوئی مسلسل دستک نے الگ دل کو دھڑکایا ہوا تھا، مگر وہ ڈھیٹ یوں ہی جھکا ہوا تھا۔ عمیر، تم کدھر؟ بزی؟ جب اندر آنے کی کسی طور پر اجازت نہ ملی تو اس کے واش روم ہونے کا سوچ کر اندر داخل ہو گئی، مگر سامنے دکھائی دینے والا منظر اسے اپنے وجود میں ہوا میں معلق ہوتا محسوس ہوا تھا۔ وہ اسے بازوں میں جکڑے ساری دنیا کو بھلائے اس کے وجود پر چھایا اس کی سانسیں روکے کھڑا تھا، جبکہ وہ اس کی شرٹ کھینچتے ہوئے پھٹی پھٹی نگاہوں سے آفس کے بیچوں بیچ ہکا پکا مشال چودھری کو دیکھ رہی تھی، جو آنکھوں میں چنگاریاں بھرے انہیں گھور رہی تھی۔ جب اس کی آمد اس کی مزاحمت سے بھی کسی طور پر نہیں ہٹا تو اس نے ہاتھ نیچے کرتے ہوئے زور سے اس کے پیٹ پر مکہ مارا تھا۔ وہ ہڑبڑاتا ہوا پیچھے ہٹا تھا، جبکہ وہ گہرے سانس بھرتی ہوئی اپنی منتشر دھڑکنیں بحال کرنے لگی تھی۔ عمیر، یہ سب کیا ہے؟ صدمے سے چور آواز نے اس کے بہکے عذاب کو کرنٹ سا لگایا تھا۔ وہ جھٹکے سے مڑا تو مشال کو دیکھ کر ایک پل کے لیے چکرا گیا تھا۔ مشال، تم یہاں؟ وہ بس اتنا ہی کہہ سکا تھا اور اپنی بے خودی پر خود کو جتنا کوس سکتا تھا کوس رہا تھا۔ اوہ، آپ بھی نہ ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں، نہ جگہ دیکھتے ہیں نہ موقع۔ وہ اس کی حرکت پر تپ ہوئی تھی، مگر اس 16ویں صدی کے عاشقوں کی شکل دیکھ کر اس نے جلدی پر تیل چڑھانے کے لیے اس کے کوٹ کو نزاکت سے ہاتھ میں جگڑتے ہوئے شرمیلے انداز میں کہا تھا۔ عمیر نے کھا جانے والی نظروں سے گھورا تھا، جبکہ وہ تو جلتے توے پر جا بیٹھی تھی۔ تم جیسا چیٹر میں نے پوری زندگی میں نہیں دیکھا ہے۔ تم نے مجھے کہا تھا آج لانگ ڈرائیو پر چلیں گے، لیکن یہاں تم اپنی بیوی کے ساتھ گل چھرے اڑا رہے ہو۔ آئی ہیٹ یو، وہ گرا رہی تھی، جبکہ سفید رنگت سرخ انگارہ ہو رہی تھی، اور وہ معصوم سی شکل بنائے صورتحال کو انجوائے کر رہی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہی ہو، وہ سنجیدگی سے بولا تھا، کیونکہ اس نے جو کیا تھا پورے ہوش و حواس میں کیا تھا، اور اسے وہ جسٹیفائی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ اسے ناراض بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے کچھ نہیں سننا تمہارے جیسے چیٹر سے، وہ ناراضگی سے کہتے ہوئے ٹک ٹک کرتی ہوئی واپس چلی گئی تھی تو اس کے چہرے پر کوف سی پھیل گئی تھی۔ کیا ہوا؟ یہ بھی چلی گئی؟ وہ اس کے پہلوؤں سے لگی آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے بولی تو اس نے بے دریغ اسے گھورا تھا اور کندھے کو زور سے جھٹکا تھا۔ میرے اتنے ہفتوں کی محنت ضائع کر دی، اتنی فتنی ہو تم، پہلے دن سے ہی فساد پھیلا دیا۔ وہ بری طرح کلس رہا تھا۔
میں نے نہیں کہا تھا کہ بنا موقع دے کے عمران ہاشمی بن جاؤ؟ وہ بھی بنا لگی پٹی بولی تو اس نے بھویں اچکا کر اسے دیکھا تھا۔